ایگزیشن کمیٹی کا آرڈر آ گیا ٹرانسپورٹ فی کے تعلق سے. ہم ڈے 1 پہ کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی یہی بات کہیں گے, کورٹ کے سامنے بھی ہم نے یہی بات کہی ہے کہ ٹرانسپورٹ ایک فیسلٹی ہے, یہ اسکول کا پارٹ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک پیرنٹ یا بچے کی مرضی ہے کہ وہ کون سا موڈ آف ٹرانسپورٹ استعمال کرے, پیدل آنا چاہے, سائیکل پہ آئے, ٹیکسی میں آئے, بس میں آئے, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ, یعنی غرض جو بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ ایک بچے پیرنٹ کو ٹھیک لگتا ہے وہ اس کو اویل کر سکتا ہے. سکول ٹرانسپورٹ فیسلٹی دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے, سکول بیسیکلی تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے. سکول کا کام ہے ایجوکیشن دینا, اکیڈمکس. ہمارا کام تھوڑا ہے ٹرانسپورٹ چلانا. اسی وجہ سے جب فی فیزیشن کمیٹی نے آرڈر نکالا, ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور یہ معاملہ سب جوڈس ہے. میں حیران ہوں کہ کس طرح سے فی فیزیشن کمیٹی نے ایک ایسے ایشو میں جو ہے فیصلہ لیا یا سرکولر یا آرڈر پاس کیا جو ڈویژن بینچ میں اس وقت سب جوڈس ہے. تو لہٰذا ہم ایک بار پھر فی کمیٹی کو بھی ریپرزینٹ کریں گے اور ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے, کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے, اس میں فی کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ کہ کشمیر یا جو ونٹر زون ایریاز ہیں جموں کے, تقریباً ہمارے 14 لاکھ جو ہے پیرنٹ ہیں. ان کے کب الیکشن ہوئی ہے, ان 14 لاکھ لوگوں نے ووٹ کب دیے ہیں, اور ان کی کب الیکٹڈ باڈی بنی ہے, یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. اس کے لیے سرکار ہے, پبلک ہے, آپ بھی پیرنٹ ہیں, ہر ایک پیرنٹ ہے. یہاں اسکول والوں کی تعداد کتنی ہے, وہ 2,500 3,000 سے زیادہ نہیں ہے. ونٹر زون کو ہم ملائیں تو تقریباً 3,500 4,000 کے آس پاس سکول ہیں, یا 5,500 کے آس پاس سکول ہیں. باقی تو سب پیرنٹ ہیں, سکول والا بھی خود پیرنٹ ہے. اب مجھے بتائیے, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں پیرنٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں 14 لاکھ یا 15 لاکھ پیرنٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ مجھے پتہ نہیں, ان کو خود کم سے کم سوچنا چاہیے کہ کیا وہ 14-15 لاکھ پیرنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب پچھلے 2-3 سالوں سے یہ جو کلچر بنا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بنتا ہے. ہمارے لیے آلریڈی اسکولوں کا ایک سیٹ سسٹم ہے, کوئی چھوٹا سکول ہے, کوئی بڑا سکول ہے, کوئی ٹرسٹ کے اندر ہے, کوئی پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے بنا, ان کی اپنی اپنی ایک پیرنٹ باڈی ہوتی ہے جو باقاعدہ جب سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سکول کو رجسٹر کرتا ہے تو اس میں پیرنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, ان سے بات کی جاتی ہے. کوئی بھی گلی کوچے میں اٹھ کے لال چوک اٹھ کے کہے گا کہ میں جو ایسوسیشن ہوں, اس کی اپنی مرضی ہے, ڈیموکریسی ہے, کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن ہم اپنے اصولوں سے چلتے ہیں. ہمارا جو منڈیٹ ہے, چونکہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ایک رجسٹرڈ باڈی ہے, یہ ہر ایک کو معلوم ہے, یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں. اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان ایشوز میں اپنے آپ کو انوالو کریں. ہمارا کام ہے بیسک ویلفیئر آف اسٹوڈنٹس, ٹیچرس, اسکولس اینڈ ایون پیرنٹس. اس میں ہمارا یہی رول بنتا ہے کہ کم سے کم ہم دیکھ کے ہم کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹیچرس کی ٹریننگ ہو, ایکیڈمکس ہو. ہمارا جو فوکس ہے, جو سب سے اہم ہمارا جو منڈیٹ ہے, جو آبجیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کیسے کریں, کیسے ہم تعلیمی نظام کو بہتر کریں, اور سرکار کے ساتھ بھی کیسے ہم سپلیمنٹ کمپلیمنٹ کا راستہ اختیار کریں. رہا یہ کہ جو یہ آئے دن بیانات جاری ہوتے ہیں, یہ سیاست ہے, ہمیں سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں. میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سرکار میں آفیسرس کے چینج کے ساتھ یہ جو رولز بھی بدل جاتے ہیں, سسٹم بھی بدل جاتا ہے. ایک افسر چینج ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور ایجوکیشن کے تعلق سے المیہ یہ ہے کہ جب ایک آفیسر ڈپارٹمنٹ کو سمجھتا ہے تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس سے پہلے پرنسپل سیکرٹری تھے, اس کا 3-4 مہینے میں ٹرانسفر ہو گیا. دوسرے پرنسپل سیکرٹری آ گئی, چند مہینے میں ٹرانسفر ہو گئے. اب تیسرے جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری ریسنٹلی آ گئے, یہ ویسے بھی تعزیت کے سلسلے میں آپ نے اگر پٹنہ گئے تھے, ابھی انہوں نے شاید اچھی طرح سے فائلز نہیں دیکھی ہوں گی. اب یہ جو آرڈرز آ رہے ہیں, ہم خود بھی پریشان ہیں کہ آرڈر کہاں سے آتے ہیں اور کون ایشو کرتا ہے. کیونکہ ابھی تک ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے اچھی طرح جو ہے اس انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوگا. ہمارے ساتھ بھی ان کی کوئی میٹنگ نہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دیکھیے, آپ ایکٹ کو دیکھیں, رولز کو دیکھیں, سجیشنز کو دیکھیں. ہر جگہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اکیڈمک پالیسی ڈیسیژن سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. گورنمنٹ آن بورڈ لیتی نہیں. وہی تو میرا سوال تھا, کیوں نہیں لیتی؟ مطلب اب سرکار میں اتنا ایگو ہے, اتنا انا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو یا اسٹیک ہولڈرز کو
خاطر میں لاتے نہیں ہیں، یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے من میں جو ہوتا ہے وہ آرڈرز نکالتے ہیں، چاہے اس سے بچوں کا کتنا نقصان کیوں نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے، یہ جو اس وقت جو ریسنٹ سیشن چینج ہو گیا، اس میں آرڈر میں کہا گیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں 9 تک ان کا بھی ایگزام جو مارچ میں ہوگا۔ اس کا کیا لاجک ہے؟ تیسری جماعت کے بچے کو، چوتھی جماعت کے بچے کو، جس کا آلریڈی اسکول میں سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی ایویلویشن ہوئی ہے، اس کی اسسمنٹ ہوئی ہے، اسکولوں نے نئے ایڈمیشن بھی لیے ہیں، اب ہم اس سے کہیں گے اب بیٹے ایگزام دینے کے لیے مارچ میں آنا۔ یہ تو اسکول کا اپنا سسٹم ہے، اسکول کی اپنی کوئی آزادی ہے، خود مختاری ہے۔ کم سے کم چھوٹے بچوں کے تعلق سے کوئی ایگزام نہیں ہوتا، یہ صرف اسسمنٹ ہوتی ہے، ایویلویشن ہوتی ہے جو اسکول والا کرتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے جو پیرنٹس پروگرام بناتے ہیں ونٹر میں باہر جانے کا، اپنے بچوں کو ساتھ لے جانے کا، وہ بھی اس وقت بے چین ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو ہم یہاں پہ واضح کرنا چاہیں گے کہ اس وقت یہ جو اوور گورننس کا دور چل رہا ہے کہ سرکار ہر کام میں ٹانگ اڑا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم موبائل کا یوز ٹائم دیکھنے کے لیے زیادہ کرتے تھے، 2 منٹ کے بعد ہم گھڑی دیکھتے تھے یا موبائل دیکھتے ٹائم کے لیے، لیکن آج ہمیں 2 منٹ کے بعد دیکھنا پڑ رہا ہے کہ سرکار کا کوئی آرڈر یا سرکولر تو نہیں آ گیا۔ روزانہ سرکولر، روزانہ آرڈر سے اوور گورننس جو ہے یہ کشمیر میں ہی کیوں ہے؟ انڈیا کے دوسرے اسٹیٹس میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں کشمیر کو لیب بنایا ہے؟ کیوں ہمارے تعلیم نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے؟ 3 سالوں سے ویسے بھی اسکول والے پریشان ہیں، کوئی ایک آرڈر، کبھی دوسرا آرڈر، کبھی تیسرا آرڈر، اتنے کنٹروورشل آرڈرز جو ہے کہ ہمیں خود بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ آخرکار سرکار چاہتی کیا ہے؟ تعلیم دینا سرکار کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم صرف گورنمنٹ کو ایجوکیشن میں کمپلیمنٹ سپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا ذہنی طور پر پریشان رکھا ہے کہ ہم اس وقت اکیڈمکس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اسکول والوں کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے۔ جہاں جی صاحب، میرا لاسٹ سوال رہے گا، اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے۔ مجھے بتائیے اب کیا یہ آرڈر جسے آ گیا تو اب اس کے اوپر کیا دیکھیں، سمپل سی بات ہے، آرڈر کا کوئی لاجک ہونا چاہیے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ ایک فیسلٹی ہے، یہ ہمارے اکیڈمکس کا پارٹ نہیں ہے۔ اب جو ریسنٹلی امینڈمنٹ آئی ہے وہ کس نے لائی، کیسے بنی، کیا وہ، اس پہ ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ چونکہ سب جوڈس ہے، ہائی کورٹ میں ہے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں اس میں کوئی اعتراض ہے نہیں، لیکن یہ کہ فی کمیٹی نے جو اپنے حد سے تجاوز کر کے جو یہ سرکل ایشو کیا کہ یہ المیہ ہے۔ ہاں، میں اسکول والوں سے کہنا چاہوں گا، بلکہ ہم باقاعدہ سرکل ایشو کریں گے کہ اسکول والے کوشش کریں کہ ٹرانسپورٹ آؤٹ سورس ہو جائے۔ یہ اسکول کا کام نہیں ہے، اسکول والے ٹرانسپورٹ آؤٹ سورس کریں، یہ ایک پرائیویٹ فیسلٹی رہے۔ دیکھیے جس طرح آپ اس وقت اوبر اولا جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو آن لائن کیبس جو بک ہو رہی، اگر سرکار کو اتنی فکر ہے تو ان کو باقاعدہ طور پہ کوئی ایپ بنوا کے، کسٹمائزڈ ایپ بنا کے اسکول فیسلٹیز جو بچوں کو ٹرانسپورٹ کے تعلق سے چاہیے وہ آن لائن ہو۔ وہ ایک کم سے کم یہ ایپ ڈیولپ کریں جس میں بچے کو اپنی کنوینس کے حساب سے، اپنی مرضی کے حساب سے ٹرانسپورٹ کا انتخاب کرنے کا موقع ملے۔ اسکولوں کا یہ رول نہیں بنتا ہے۔ سر پیرنٹس نے ایکسیپٹ کیا، یا تو جس طرح کانوینٹ نے کیا ہے پریزنٹیشن کا، اس نے ٹرانسپورٹ کو آؤٹ سورس کیا ہے۔ وہی ایک اسکول ہے جس کی فیس کمیٹی نے باقاعدہ طور پہ ان کا ٹرانسپورٹ لاک ڈاؤن کا بھی الاؤ کیا، باقی کسی اور اسکول کو الاؤ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھ کیا المیہ ہے، صرف ایک اسکول کو فیس کمیٹی نے لاک ڈاؤن کا فی الاؤ کیا اور کسی اسکول کو کشمیر میں الاؤ نہیں ہوا۔ کیا یہ صریحاً زیادتی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ دوسری بات، سرکار کے پاس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، RTC کی گاڑیاں ویسے بھی لاس پہ چل رہی تھی، بیٹر ہے کہ سرکار ہی ٹرانسپورٹ دے دے، بچوں کے لیے زیادہ آسان رہے گا نا، ہے نا۔ ان حالات میں جبکہ ہمارے پیرنٹس کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اتنی مضبوط، اقتصادی حالات بہت خراب ہے، اقتصادی حالات بہت خراب، ہر ایک جانتا ہے کہ ان حالات میں کشمیر کس دور سے گزر رہا ہے۔ ضرورت یہ تھا کہ یا تو سرکار اس کو سبسڈائز کرے، یا سرکار اپنا ٹرانسپورٹ دے، یا سرکار اسکول والوں کو کہہ دے کہ دیکھیں یہ ہم نے ایک آن لائن ایپ بنایا ہے، ٹھیک، آپ بسیں خود مت چلائیں، ان کو آؤٹ سورس کر دیجئے،